کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کیوں آئے، کس لیے آئے، کیا پیغام لے کر آئے؟ کوئی بے نمازی نماز شروع نہیں کرتا، کوئی شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جھوٹا جھوٹ نہیں چھوڑتا، اور ربیع الاول کا ایک رواجی سلسلہ بن گیا۔ ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی، حسین کی جنت تو پکی تھی، حسین کو جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوڑا تھا، دودھ نہیں چھٹیا ہے۔ میرے نبی نے کہا سیدہ شباب الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کا باپ علی ان سے بھی افضل ہے اور اعلیٰ ہے اور سردار ہے۔ یہ پھر میں تو اتنا پسینہ پسینہ ہو رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھی زیادہ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ یہ اوپر والے باہر والے وہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان کو جو ہے خیر عطا فرمائے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ پر میرے رب کی قسم وہ بے نیاز ہے، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایسے تو سارا کام ہی ہو چکا ہے، سارا کام ہو چکا ہے۔ جس جنت کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، جس رب کی رضا کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کو ماں کی گود میں مل گئی تھی، ان کو مل گئی تھی۔ پھر سر کٹا، اتنی بڑی حکومت کو امام حسن علیہ السلام نے ٹھوکر مار کہ میں مسلمانوں کا خون ہوتا دیکھ نہیں سکتا، اور ساری حکومت کو لات مار کے مدینے میں بیٹھ گئے۔ پھر بھی کم بختوں نے نہیں چھوڑا، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر، زہر پہ زہر۔ آخری دفعہ جب زہر دیا گیا تو آپ اتنا تڑپ رہے تھے، آنتیں کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نکل رہی تھیں، اور آپ کو کسی پل چین نہیں تھا۔ صرف 46 پر عمر کیا تھی، 40 پر۔ تو اپنے بھائی سے کہنے لگے، بھائی بہت دفعہ زہر کھلایا گیا ہے، اس دفعہ کے زہر نے میرے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا۔ تو کہنے لگے، بھائی کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہا ہاں قتل کروں گا۔ کہا نہیں، اگر وہی ہے جو میرے ذہن میں ہے تو میں آخرت میں خود نال آپ نبڑ لواں گا، اور اگر وہ نہ ہوا اور میرا خالی خیال ہوا تو میری وجہ سے ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ ارے میں تمہیں کیا سناؤں آل رسول کے اخلاق۔ جب مولا علی کو اس خبیث نے تلوار ماری، عبد الرحمن بن ملجم نے، سر پہ لگی اور اندر چلی گئی، نکالی، اور زینب روتی ہوئی آئیں، ہے میرے والد ہے۔ وہ کہنے لگا، رو رو ہور رو، اے نہیں بچدا، جتنا رونا رو لے، اے نہیں بچدا۔ اس کے بعد ساتھ والے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ادھر سر لا دو کتے دا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا، بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور اس کو گرم بستر دو آرام کرنے کے لیے، اور اس کو اپنا مہمان بنا کے رکھو۔ میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود فیصلہ کروں گا۔ میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے اس کم بخت کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، اس کم بخت کو معاف کر دینا۔ اور
اگر معاف نہ کیا اور میرے بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کو تکلیف اور عذاب دے کے قتل نہ کرنا، بس ایک بار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ آل رسول کے اخلاق ہوتے ہیں کہ اپنے قاتل کے لیے بھی سفارش کر رہے معاف کر دو، گرم بستر دو، گرم کھانا دو، ٹھنڈا پانی دو، بلکہ فرمایا شربت پلاؤ، میٹھا شربت پلاؤ، اور میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا، میں شہید ہو گیا تو معاف کر دینا، یا ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ میرے نبی کا گھرانہ ہے جس کی امت نے ناقدری کی، اور آپ کو زہر میں تڑپ 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 کے ہم نے کہا حسین میں کبھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا، میں خود اس سے جا کے معاملہ کر لوں گا، اگر وہی ہے تو گل صاف ہو جاوے گی، وہ نہیں ہے تو پھر میری وجہ سے بے گناہ شہید کیا جائے۔